بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات بڑے قابل ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے، لیکن ان کو کلاس کنٹرول کرنا اور کلاس کو انگیج کرنا نہیں آتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایک مسائل ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر کی نظر میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کلاس کے اندر شرارتی بچے ہیں، وہ سارے شرارتی بچے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو قابل ٹیچر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کلاس ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ان کی سیٹنگ کو چینج کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو بچے ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تک وہ ٹیچر کی آواز نہیں جا رہی ہوتی۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ٹیچر بک ریڈنگ کروا رہا ہوتا ہے تو ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ بک کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب بک ریڈنگ سننے کا ٹائم آتا ہے تو کچھ بچوں کو وہ بک ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے اور کچھ بچوں کو نہیں آ رہی ہوتی۔ ٹیچر نے تو اپنا کام کروا دیا، لیکن ٹیچر کی تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے وہ پوری جو کلاس ہے اس کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں اور کیسے اچھے طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور سب بچوں کا جو لرننگ کا لیول ہوتا ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی کلاس میں 25 بچے ہیں تو 25 کے 25 جو بچے ہوتے ہیں وہ لائق اور ذہین نہیں ہوتے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ لائق بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو درمیانے ٹائپ کے ہوتے ہیں، مطلب ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوتے اور بہت زیادہ نالائق بھی نہیں ہوتے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ویک ہوتے ہیں، اسٹڈی میں ویک ہوتے ہیں اور شرمیلے بھی ہوتے ہیں۔ ٹیچر کا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ تر لائق بچوں کے اوپر ہوتا ہے، حالانکہ جو لائق بچے ہوتے ہیں ان کو اگر تھوڑی سی بھی کوئی بات بتا دی جائے، کنسیپٹ دے دیا جائے، وہ اس کو پک کر لیتے ہیں۔ اصل جو پرابلم ہوتا ہے وہ شرمیلے بچے ہوتے ہیں۔ ایک جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے، جو قابل ٹیچر ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جو کلاس کے اندر شرمیلے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی کلاس میں شامل کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ کرتا ہے، بولتا ہے۔ آپ دیکھیں، بولنا بالکل ایک سکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جیسے بولنا چلنا ایک سکل ہے، اسی طرح بولنا بھی ایک کیا ہے، سکل ہے۔ اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ انسان بول بول کے ایک دن آتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جو قابل ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کلاس کے اندر جو شرمیلے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ساتھ شامل کرتا ہے، بالکل جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے، اگر وہ گر جائے تو اس کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو دوبارہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قابل ٹیچر ہوتا ہے وہ کلاس کے اندر شرمیلے بچوں کو شامل کرتا ہے، ان سے سوالات کرتا ہے، ان کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کلاس کے اندر جو ہے بچوں کی کیٹیگریز بنا لیں اور اس مطابق آپ جو ہے اپنی جو پڑھانا ہے اس لحاظ سے پڑھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گروپ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ بڑی ایک زبردست ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنی کلاس کے اندر 5 بچوں کے گروپ بنا دیں، جس میں آپ کے پاس جو 3 بچے ہیں وہ لائق ہونے چاہیے، اور ان کے ساتھ جو 2 بچے ہوں جو لیٹس سپوز اسٹڈی میں ویک ہوں یا شرمیلے ہوں، ان کے ساتھ آپ بٹھا دیں ان کو۔ آپ گروپ ایکٹیویٹی کے ذریعے جب آپ کروا دیں، لیٹس سپوز اگر آپ نے میتھ کروا دی تو آپ اس کے بعد آپ بچوں کو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیں، ان کو کہیں کہ بھائی اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، میتھ کے سوالات ہیں میں نے بورڈ پہ کروا دیے ہیں، اب آپ نے آپس میں مل کے کرنا ہے، اور جو کوسچن آپ کو نہیں آتے جن بچوں کو آتے وہ ان کو سمجھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ اسٹڈی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوالات جو ہے کوشچن آنسر کا سیشن لازمی رکھا کریں، اور یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ کلاس کو انگیج کیسے کرتا ہے، کوشچن کے ذریعے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے، تو جب آپ کوشچن کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، تو بچے کی ایک روٹین بن جاتی ہے کہ میرا ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اینڈ پہ اس نے مجھ سے سوالات کرنے ہیں، لہٰذا وہ اٹینٹیو ہو کے سیریس ہو کے لیکچر کو سنتا ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ پوچھتا ہے وہ اتنا زیادہ سیکھتا ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ لرننگ کرتا ہے، وہ زیادہ سیکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو بچے وہ جو شائع ہوتے ہیں، بیک بینچر ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، کلاس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ان کی لرننگ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے، جو ایک قابل ٹیچر ہوتا ہے وہ پوری کلاس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ٹیچر کا کام بالکل ٹرین کے ایک انجن کی طرح ہوتا ہے۔ ٹیچر انجن کا کام کرتا ہے، جو کلاس ہوتی ہے وہ ڈبے کا کام کر رہی ہوتی ہے، ڈبے نے خود موو نہیں کرنا، ٹیچر نے کیا کرنا ہوتا ہے جی، پوری کلاس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔